بیٹا وقت بدلا، ضرورت پڑی، پھر نکلی، پھر یہ BVS پارسی ہائی اسکول جوائن کیا. مطلب 2017 میں مجھے جیسے یہ شاپ ملی نا، 35 ڈیز کے بعد میرا کینسر ڈائگنوز ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا یاب کیا. مجھے بیٹا فائنینشلی اسٹرانگ ہونا تھا. انفیکٹ اگر آپ کو بولوں نا تو مجھے میرے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانی تھی. شادی سے پہلے پڑھایا تھا آلموسٹ فور 12 ایئرس غلامان عباس میں. بہت اچھا اسکول تھا. اچھا اس لیے کہہ رہی ہوں، آئی واز نتھنگ ایٹ دیٹ ٹائم. نو ایکسپیرئنس، نو کوالیفیکیشن، انٹر پاس. لیکن پہلے لوگ بڑے مطلب جوہر شناس تھے. وہاں تقریباً 12 ایئرس پڑھایا، پھر شادی ہوئی، چھوڑ دیا. بیٹا وقت بدلا، ضرورت پڑی، پھر نکلی، پھر یہ BVS پارسی ہائی اسکول جوائن کیا. لیکن ریٹائر ہو کے نہیں چھوڑا، ریٹائرمنٹ سے 1 سال پہلے ہی چھوڑ دیا. پھر سوچا تھا گھر بیٹھوں گی، پہ بیٹھنا ہی تو نہیں ہے نا، گھٹی میں نہیں ہے بیٹھنا، فطرت ہی نہیں ہے بیٹھنا. تو میں نے نا کراس اسٹیچ کا تھوڑا سا کام مجھے آتا تھا، وہ بھی میری پرانی اسکول میں مجھے میری کولیگ نے سکھایا تھا. جب فائنینشیل ایشوز بڑھنے لگی تو اللہ سے بہتر کون جانتا ہے، پھر اللہ نے ان سے ملوایا جو خرید لیتے تھے. وہ اماؤنٹ آتی تھی، پھر میں جا کے دھاگے لے آتی تھی، پھر میں بناتی تھی. میرا نا جو اہم سب سے اسپیشلٹی ہے وہ یہ کی چینز ہے، نیم کی چینز، الفابیٹک کی چینز. تو میں 2 جگہ وہاں رکھواتی تھی، ایک ڈیفینس کے علاقے میں، ایک یہ رنگون والا ہال میں. پھر وہ ڈیفینس میں تو سیل ہو جاتے تھے، رنگون والا ہال میں نہیں ہوئے سیل، نو ایشو. جب مشکل پڑی تو میں وہاں سے رنگون والا ہال سے واپس آتے ہوئے بہت روئی. راستے میں بس میں ہی میں رونے لگی. میں نے کہا اللہ میاں اب کیا کروں. اللہ میاں نے دل میں ڈالا بندی سینٹرل مال چلی جاؤ. میں یہاں آئی اور راستہ بنتا گیا. فرسٹ آئی گاٹ اے اسٹال اینڈ دین آئی گاٹ دا شاپ. مطلب 2017 میں مجھے جیسے یہ شاپ ملی نا، 35 ڈیز کے بعد میرا کینسر ڈائگنوز ہو گیا. پھر میں روئی ناشکرے لوگوں کی طرح. اور میں نے کہا اللہ میاں یہ کیا، آپ نے میری دعا سنی پر ادھوری سنی. میں آپ کو یاد ہے میں کہتی تھی اللہ میاں پہلے خیر دینا پھر مال دینا، یہ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا یاب کیا. شفا یاب بھی کیسی کیا پتہ ہے؟ سول ہاسپٹل سے. ہاں مجھے اتنی عزت اور احترام کے ساتھ رکھا گیا، میرا مفت علاج ہوا سوائے بیپسیز کے. I felt that those were not the doctors. ان کو ڈاکٹر کہنا ہی غلط ہے، ان کو تو مسیحا کہو. مطلب ایک ڈاکٹر سرکاری اسپتال کا، چاہے وہ سینئر ڈاکٹر ہو چاہے وہ جونیئر ڈاکٹر ہو، وہ آ کر کسی پیشنٹ کو یوں کر کے کہے پیار کر کے کچھ نہیں ہوگا آپ کو، آپ دیکھنا ابھی تھوڑے دن میں ٹھیک ہو جاؤ گی. اینڈ دس آئی ایم ناٹ سیئنگ بیکاز دے ڈیڈ دس ٹو می. وہ سب پیشنٹس کے ساتھ اتنا ہی پیار کا سلوک کرتے تھے. دیکھو میں جہاں پیدا ہوئی نا وہ صدر کا ایریا تھا جہاں ساری کمیونٹیز رہتی ہیں. اور ہم جب چھوٹے بچے تھے نا وی نیور یوزڈ ٹو آسک کہ تم کون ہو. اب ہم ہندو، پارسی، کرسچن، مسلمس، چائنیز سب ہم ساتھ کھیلا کرتے تھے اور کوئی کسی کو اس بیس پہ نہیں جانتا تھا، سب بچے تھے. لیکن اب جا کے بہت زیادہ نا ڈویژن سب ڈویژن ہو گئی، اسی لیے مشکلات بڑھ گئی. پھر یہاں پر جب میں نے کیا نا BVS پارسی ہائی اسکول میں، الحمدللہ میری عزت بہت تھی، بہت زیادہ عزت تھی. مطلب مجھے بہت، پر کبھی کبھار نا انسان تھک جاتا ہے. بچے مجھے اتنا پیار کرتے ہیں. آپ سوچیں 2014 میں نے جاب چھوڑی ہوں، 2023 میں جین میں 17 جین کو ایک شادی ہوتی ہے اور میرا اسٹوڈنٹ کہتا ہے ٹیچر آئی وانٹ یو ٹو بی پریزنٹ ان مائی نکاح سیریمنی اینڈ آل. اور میں اس سے یہ کہہ کر معذرت کرتی ہوں بیٹا آئی کی ناٹ ٹریول، میں نہیں آ سکتی اتنا دور. وہ کہتے کوئی بات نہیں.
اور آپ کو معلوم سیٹرڈے وہ اپنی دلہن کو لے کر میرے پاس شاپ آ گیا. تب میں نے اس سے کہا بیٹا ساری چیزیں الگ، وہ جو تم نکاح کے چھوارے میرے لیے لائے نا، میری طبیعت بگڑی کو دیکھ کے سامنے پڑے، آج لے کر آئی ہوں. میں نے کہا کھاؤں گی. وہ چھوارے میرے نصیب میں تھے، اس وقت پریزنس نہیں تھی. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو دیٹ یہ جو بظاہر آج کی دنیا میں نا بے وقت چیزیں ہیں، میرے لیے جینے کا حوصلہ ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا. میں رہی، میں کتنے سال رہی، تقریباً 12 سے 13 سال گھر میں رہی. جسٹ لائک اے ماسی. مجھے نہ دن کی خبر نہ رات کی خبر، ڈے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. جب میری شادی ہوئی تھی مجھے بیٹا فائنینشلی اسٹرانگ ہونا تھا. انفیکٹ اگر آپ کو بولوں نا تو مجھے میرے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانی تھی. اپنی سی کوشش کی بیٹا، مجھے لگا میں کامیاب ہو گئی. پتہ نہیں اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی کامیاب ہوئی. اب باقی لوگ مجھے آ کر کہتے آپ اس عمر میں کام کیوں کرتی. تو میرے ایک ہی تو بیٹا ہے، میں اس پر بوجھ بن کے رہوں کہ نہیں بھائی میری دوا کا، میرے کھانے پینے کا تم کرو. تو جب پہلے میں کرتے آئی تھی تو اب اگر کر لوں گی تو کیا ہوگا. اب جو اس کے پاس ہے وہ اس کی بیوی بچی کا ہے. تو میں یہاں آ جاتی ہوں تو اچھا نہیں ہے. گھر رہ کر بہو کا جینا حرام کروں. تم کھانا کیسے پکاتی ہو، میں تو ایسا نہیں کرتی تھی، تم کیوں کرتی ہو. شی از اے ڈفرنٹ پرسنالٹی. She cannot be like me. کیسے ہو سکتا ہے؟ دو انسان ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اس بات کو سمجھنا پڑے گا. اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو کیا میں بھول جاؤں مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی. میں تو آتی ہوں آرام سے 2 بجے. دوسری بات ہے کیسے چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. بس وہی بات ہے، مجھے فکر کب شروع ہوتی ہے جب مہینہ اینڈ پہ آ رہا ہوتا ہے. اب میں کہتی ہوں اللہ پاک اتنی سیل تو نہیں ہوئی، اب کیا کروں. مجھے بجلی کا بل بھی دینا ہے، مجھے نیٹ کا بھی دینا ہے، مجھے کرایہ بھی دینا ہے. پھر میں پیسے گنتی ہوں کتنے جمع ہوئے کتنے کم ہیں اور اپنے اللہ کو بتا دیتی ہوں. آپ یقین کریے جس دن دینا ہوتا ہے نا اس دن میرے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے، میرا کچھ نہ کچھ بک جاتا ہے. ایک آدھ دفعہ میں نے مہینہ پورا ختم ہو گیا نہیں دے پائی تو 2 مہینے کا پھر اکٹھا کر کے دے دیا. لیکن پتہ ہے اللہ کروا دیتا ہے. اپنا تو یہ ہے نا چلو آج اگر آج ہوں اب رات میں کچھ ہو جاتا ہے کل یہ سب وائنڈ اپ ہو جائے گا. بیٹا جانا تو ہے نا میرے بچے، اتنے اچھے مہینے شروع ہو گئے. اس میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں تو آپ اور خوشی خوشی بھاگتے ہوئے جائیں گے. اللہ میاں تھینک یو آپ نے اس مہینے میں بلا لیا. میری ایج پورے 63 ایئرس کی الحمدللہ. دیکھو نا ورنہ کیا ضرورت ہے، میری کیا ضرورت ہے. لیکن اب بھی میں کہتی ہوں اللہ میاں کوئی کام باقی ہے، کچھ ہے جو مجھے کرنا ہے. لیکن اب مجھے لگتا ہے میرے سارے کام مائنڈ اپ ہو گئے تو اب مجھے جانا ہے.